بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ سے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ نام نہاد لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صحابہ نے منایا۔ جب اپنے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں، تب یہ نہیں پوچھتے کہ یہ صحابہ نے منایا۔ ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہر سال غسل خانہ کعبہ ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مدارس میں ختم بخاری ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ محفل سجائی جاتی ہے، جلسہ عام ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہر سال تبلیغی اجتماع کروایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے وصال کے ایام منائے جاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جشن دیوبند و اہل حدیث منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی، ائمہ، محدث و بزرگان دین نے منع نہیں کیا تو جس کا منع نہیں کیا، جو عمل مستحب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس محفل میلاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، ولادت کے وہ معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس پر نام نہاد لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، دیکھو جی یہ صحابہ نے نہیں کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا شرک کی نفی ہے، یہ شرک کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پیدائش سے پاک ہے، ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، مخلوق ہیں، اور مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ پوری مخلوق میں اللہ کے نزدیک یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، محفلوں میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس پر دلیلیں مانگتے ہو، اور جب تم ایام صحابہ مناتے ہو، جب تم ختم بخاری مناتے ہو تو اس پر تمہیں دلیل یاد نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے وہ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے میلاد کو بیان کیا۔ تو لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانا یہ مسلمان جو ہے، ایمان والے ہیں جو ہیں، ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ معجزات عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، نعت شریف کی محفل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، معجزات کو، ولادت کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس پہ دلیل مانگتے ہو؟ کچھ بندے کو حیا چاہیے، کچھ شرم چاہیے، کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ جب نبی کا ذکر ہو تو تم لوگ دلیل مانگتے ہو، تو پھر جب بخاری شریف کا جلسہ، پھر سیرت کا جلسہ، اجتماع کرتے ہو، اس وقت تو کوئی دلیلیں نہیں مانگتے ہو؟ کیا تمہیں تکلیف صرف نبی کے میلاد کے ساتھ ہی ہے؟ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو شیطان نے رونا رویا کہ آج وہ شخصیت، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں، جس سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو تکلیف تو شیطان کو ہوئی تھی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ان کا ذکر ہر دور میں ہوتا رہے گا، کیونکہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود بلند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، اللہ کا ذکر ہے۔ جس ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کرے اس ذکر کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضور اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کے معجزات کو بیان کرنے، محفلیں سجانے کی توفیق دے۔ اور اگر کسی کے پاس زیادہ محفل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کو بٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، ولادت کے معجزات کو بیان کر دے۔ یہ بھی میلاد ہے، یہ بھی خوشی منانا ہے۔ وہ اس دن عہد کرے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کبھی نہیں چھوڑنی، یہ بھی میلاد ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے کہ میں نے اس دن درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، یہ بھی میلاد ہے۔ وہ اس دن توبہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، یہ بھی میلاد ہے۔ میں نے سچ بولنا ہے، یہ بھی میلاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنا میلاد منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بھی اپنا میلاد منایا۔ میلاد منانے کی جو ہے وہ دلیل تو ہے قرآن و حدیث سے، لیکن تم جو اپنے معاملات کرتے ہو، جو میں نے بیان کیے ہیں، ان کی دلیل کدھر ہے؟ تو لہٰذا کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے آپ کو ذکر مصطفیٰ سے ہی تکلیف ہے۔ جب ولادت کا موقع آتا ہے، 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے، ہاں ٹھیک ہے دے دیے جائیں، ہم نے تو نہیں روکا۔ تو جو محفل میں آتے ہیں وہ بھی تو غریب ہی ہوتے ہیں، وہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دین جو ہے وہ غریبوں میں رہے گا۔ تو غریبوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی ہوتی ہے۔ جو بڑے طبقے کے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان خوشیوں میں شریک ہوں یا ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں کو منائے، بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نبی سے ہر لحاظ میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہر لحاظ سے۔ تو لہذا کہ یہ
نبی جو ہیں یہ ہر ایک کے ہیں، غریب ہو یا امیر ہو، جس کے اندر جتنی وسعت اللہ نے دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حساب سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں ضرور منائے۔ تو جھنڈیاں لگانے کی دلیل بھی ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 جھنڈے میں نے دیکھے، اللہ نے تو جھنڈے لگائے ہیں، تو ہماری جتنی اوقات ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہم جھنڈیوں کا انتظام کر لیتے ہیں یا یہ لائٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو جو خوشی منانا ہے یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ خوشی صرف جن پر احسان ہوا ہے، جو مومنین ہیں وہی مناتے ہیں۔ تو باقی جو ہیں جن کا کام ہے جلنا یا جن کو تکلیفیں ہوتی ہیں تو وہ تکلیف تو ہوتی رہے گی، یہ تو قیامت تک ہوتی رہے گی، جب تک بھی ایک بھی مسلمان زندہ ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی کے ساتھ ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، محبوب کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے بلند کرنا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے، اور آپ کی ولادت پر آپ کے ولادت کے معجزات کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہماری نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی جو معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سراپا معجزہ ہے، آپ کا ذکر کرنے سے ہماری بھلائی ہے، ہماری ہی بھلائی ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہماری ہی بھلائی ہے۔ جب ہمارا خود کا ہی بھلا ہے تو ہم کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔